ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ کار میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر آڈینس، آج ہم پولن الرجی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ موسم بہار کی آمد ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس موسم میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پولن الرجی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پولن الرجی موسم بہار میں اور برسات کے موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس کے اسپیشل سیزن ہیں۔ بہت سارے لوگ اس موسم میں یعنی موسم بہار میں اور موسم برسات میں پولن الرجی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پولن کیا چیز ہے؟ تو پودوں کے اوپر، ان کے پتوں کے اوپر یا پھولوں کے اوپر وہ ایک گرد سا آپ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اسی کو ہی بیسیکلی پولن کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ موسم بہار میں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، اکثر پودوں پر پھول بھی اگاتے ہیں، تو ہوا میں پولن کی مقدار جو ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس لیے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، یہ ایک الرجی ہے اور اس کا اپنا ایک میکانزم آف ایکشن ہے۔ اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سارے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صرف وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں جن کو پولن سے الرجی ہو۔ الرجی کسی بھی چیز سے کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، تو جو لوگ پولن سے متاثر ہوتے ہیں، جن کو پولن الرجی ہے، تو ان کو اس موسم میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ تو موسٹلی اس کی زیادہ تر علامات جو ہے وہ ریسپائریٹری ہیں، یعنی جو سسٹم ہمارا ہے ریسپائریشن کا، اسی پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ چھینکیں آتی ہیں مریض کو، اسی طرح سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، جس کو میڈیکل میں آستھما کہتے ہیں۔ سانس لینے میں تنگی محسوس کرتا ہے اور بعض پیشنٹ تو اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ سانس وہ نہیں لے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہسپتالوں میں بے ہوش مریضوں کو لایا جاتا ہے، ان کو پولن الرجی ہوتی ہے۔ اسی طرح آنکھ سے پانی آنا، بہنا، آنسو بہنا، آنکھوں میں درد، آنکھوں میں جلن، تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ بعض لوگوں کو سکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے ریش بھی نظر آ جاتے ہیں، اس میں خارش ہوتی ہے۔ تو یہ الرجی کے مختلف علامات ہیں اور پولن الرجی جو ہے اس کا زیادہ تر اثر جو ہے وہ ریسپائریٹری ٹریک پر ہوتا ہے۔ چھینکیں آنا، کھانسی آنا، اسی طرح ناک کا بہنا، آنکھ سے پانی آنا اور سانس لینے میں دشواری، یہ سب اس کی علامات ہیں۔ اب جی آتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج کل اسلام آباد میں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو ایک الرجی ہاسپٹل ہے، ادھر 3 مہینے کا کورس کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر 3 مہینے کا کورس کرایا جاتا ہے، تو اسی طرح تقریباً 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور کچھ لوگ اس سے بہتر بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح اینٹی الرجکس میڈیسن لوگ استعمال کرتے ہیں اس سیزن میں، اس موسم میں۔ اسٹیرائڈ بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے، یعنی آپ کی علامات کو اس سے وقتی طور پر افاقہ آ جاتا ہے، لیکن جب اس میڈیسن کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر آپ کو الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی جو ہے یہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے اور یہ انسان کے جسم کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اسی کو اسٹرانگ بنا دیتی ہے اور بیماریوں کے خلاف جو قوت مدافعت ہے اس سے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کیس میں، اس اسپیشل کیس میں اگر آپ ہومیوپیتھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں چند ایک میڈیسن ایسے ہیں جو کہ پولن الرجی کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہیں اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی کافی خاطر خواہ ہے۔ اس کا موازنہ اگر ہم ایلوپیتھک میڈیسن سے کر لیں تو ہومیوپیتھی جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے، اس کو بھی آزمانا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں سب سے ٹاپ پر جو میڈیسن ہے جو
آپ پولن الرجی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ایلم سپا۔ ایلم سپا یہ ریڈ اونین یعنی سرخ کلر کی پیاز سے یہ میڈیسن حاصل کی جاتی ہے اور یہ مریض کو دے دی جاتی ہے۔ اس کا علاج پہلے ہی شروع کیا ہونا چاہیے، مطلب ابھی موسم بہار آنے کو ہے تو 1-2 مہینے پہلے اگر آپ اس کا علاج شروع کر دیں، ایلم سپا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے، اور جب موسم بہار میں الرجی اور پولن کا موسم ہوگا تو پھر آپ کو علامات جو ہے وہ زیادہ بدتر محسوس نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد دوسری ایک میڈیسن ہے، اس کا نام ہے سباڈیلا۔ سباڈیلا یہ بھی ایک پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے یہ میڈیسن، اور اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو میں نے ایلم سپا کے متعلق کہا۔ تو جن مریضوں کو ایلم سپا سے آرام نہیں آتا وہ سباڈیلا جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون جو ہے وہ آرسینکم ایلبم ہے، تو یہ بھی ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اور اس کو بھی آپ آزما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ادویات بھی ہیں جس میں فاسفورس ہے، جلسیمیم ہے اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں، لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہومیوپیتھی جو ہے یہ انڈیویجول سائن اینڈ سمپٹمز ان کو دیکھا جاتا ہے ہومیوپیتھی میں، لہٰذا یہ میڈیسن اگر آپ خود سے لے لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ افاقہ نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کے علامات کو دیکھ کر ان میڈیسن میں سے کوئی میڈیسن آپ کو وہ تجویز کر سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو تھی وہ ہم نے پولن الرجی کے متعلق بنائی ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق یا کسی اور بیماری کے متعلق اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے پوچھ لیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک